ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جان رمضان یہ سٹی رنگ نیوز کے پلیٹ فارم سے یہ خصوصی ٹرانسمیشن جو ہے یہ یکم رمضان سے چاند رات تک جو ہے یہ سفر اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ اور جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آج ہمیں جوائن کیا ہے معروف عالم دین، پیر طریقت، رہبر شریعت، شہزادہ غوث الورا جناب پیر سید زاہد محی الدین شاہ صاحب نے۔ قبلہ شاہ جی، رمضان المبارک کا جیسا کہ بڑا خوبصورت اور بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور اللہ پاک کا بے حد بے پایا شکر ہے کہ اس نے ایک دفعہ پھر ہمیں موقع دیا کہ ہم اس رمضان میں جو ہے اللہ پاک کی ذات کو راضی کر سکیں اور اس کی مخلوق سے جو ہے وہ پیار کر سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے روزے کی اہمیت کے بارے میں کیا احکامات ہیں، یہ پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جناب محمد طاہر چرائیوی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جان رمضان پروگرام میں ہمیں آپ نے بلایا۔ تو یہ جو آپ نے بات کی ہے نا رمضان المبارک کے حوالہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رمضان المبارک کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکومت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اب ان لفظوں کے اندر تھوڑے سے وضاحت بھی ہے، وہ بھی میں کر دیتا ہوں ابھی۔ یعنی کہ اس میں ایک نقطہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اے ایمان والو، یعنی کہ اس کے اندر اللہ نے ایمان والوں کو بلایا ہے۔ یعنی کہ روزوں کی فرضیت کے بارے میں یہ پیغام کون دے رہا ہے؟ اللہ کا قرآن دے رہا ہے زبان مصطفیٰ سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شعبان المعظم کے آخری دنوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض کیے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور اس لیے فرض کر دیے گئے، ان کے اندر اب 3 مقام ہے۔ ایک پہلا ایمان والوں کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنی طرف مخاطب کر کے کہا کہ اے ایمان والو۔ جیسے کوئی بندہ ہوتا ہے نا، کسی کو کہتا ہے کہ حضرات میری بات سنو، تو لوگ سارے توجہ کے ساتھ غور سے سننے لگتے ہیں کہ اب بندہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اعلان کیا، خبردار کیا، اے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی کہ خبردار ہو جاؤ، اے ایمان والو میری بات سنو۔ تو لوگوں نے سنا، تو آگے پیغام یہ دیا کہ اے ایمان والو، یہ تمہارے لیے ہے کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ لفظ نہیں کہا کہ کر دیے گئے تھے، بلکہ کہا کہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کیسے فرض کر دیے گئے ہیں؟ جیسے تم سے اگلوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ ان کو کہا کہ تھے، یعنی کہ ان پر کر دیے گئے تھے، اور اب یہ لفظ ہے جو ہے نا، یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کر اور قیامت تک جتنے بھی مومنین آئیں گے، جتنے بھی ایمان والے آئیں گے، سبھی کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے۔ اور یہ پیغام کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا یہ تھی کہ جو میرے امتی ہیں، جس نے میرا کلمہ پڑھا ہے، اس لیے فرض کر دیے گئے کہ اس پر عمل کریں۔ عمل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس لیے تم پر فرض کر دیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور یہ گنتی کے دن ہیں، اور کتنے دن ہیں گنتی کے؟ 29 ہیں یا 30 ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے ساتھ محبت کا اظہار کچھ اس طریقے سے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ بھی اعلان کر دیا کہ جو پہلے لوگ تھے ان پر بھی روزے فرض تھے، تم پر بھی ہیں، لیکن تم میں اور ان میں جو فرق ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مبارک، جیسے آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ نبی پاک کی حدیث کے مطابق کہ جو لوگ پہلے تھے نا، ان میں اور ہمارے روزوں میں فرق یہ ہے کہ وہ سحری نہیں کرتے تھے، ان میں سحری کا انتظام باقاعدہ نہیں تھا، اور سحری کے لیے اٹھنا، سحری کرنا، سحری کے لیے جانا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے اور رسول اللہ کی سنت بھی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سحری میں برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کو یہ طاقت بخشتا ہے نا، کہ جب جو بندہ روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے لیے اٹھتا ہے، اس عبادت کے لیے، اس کام کے لیے جب بندہ آگے بڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ جب بندہ سحری کے لیے اٹھے گا، اور وہ وقت سحری کا، اور اس میں محترم ایک پیغام بھی ہے احباب کے لیے جو ضروری مسئلہ ہے اس دور میں۔ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ سحری کا جو وقت ہوتا ہے نا، کہ جب تک اذان نہیں ہو جاتی اس وقت تک کھاتے پیتے رہا کرو، لیکن شریعت کا مسئلہ، شرعن مسئلہ یہ ہے کہ جب
اعلان ہو جائے نا، اذان سے پہلے اعلان ہوتا ہے نا کہ حضرات سحری کا وقت ختم ہو گیا، تو ختم کا مطلب یہ ہے کہ ختم ہو گیا، اب تمہارے ہاتھ میں جو چیز بھی ہے اس کو چھوڑ دو۔ اذان ہو جائے تو پھر اس کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر اذان ہوتی پر بھی تم نے کھا لیا، وہ سارا دن کا تمہارا فاقہ تو رہے گا لیکن تمہارا روزہ نہیں ہے۔ اور اگلا پیغام یہ ہے اس کے اندر کہ رمضان المبارک کے جو روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں نا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے روزے فرض کر دیے گئے، صرف روزہ رکھ کر بندہ ایماندار نہیں بنتا۔ یہ نہیں کہ بندہ صبح سے سحری کر لی پھر شام تک اس نے روزہ رکھا تو ماشاءاللہ ایماندار بن گیا، نہیں، روزہ جن چیزوں سے انسان کو روکتا ہے اسے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ اچھا جی، یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کیونکہ جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں اور بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ روزہ جو ہے وہ صرف روزہ رکھ لینے کا نام ہی نہیں ہے یا بھوکا یا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے۔ اکثر یہ بھی سر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں، گناہ بھی اسی طرح کر رہے ہیں، رشوت بھی لے رہے ہیں اور لوگوں پہ ظلم و ستم بھی اسی طرح ڈھا رہے ہیں۔ کیا ایسے لوگوں کو بھی اس روزے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ ہاں، یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے نا کہ کوئی رشوت لے رہا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹ کے متعلق کہا، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایک جھوٹ بولا نا روزہ رکھ کر تو اس کا روزہ بھی جو اس کا فاقہ ہوگا۔ روزہ ہمیں ہر چیز سے روکتا ہے، روزے کا مطلب ہے رکے رہنا، جھوٹ سے رکے رہنا، رشوت سے رکے رہنا، باقی دیگر زندگی کے غلط جو معاملات ہیں ان تمام برائی سے رکے رہنے کا نام ہی روزہ ہے۔ یہی روزہ ہمیں یہی درس دے رہا ہے، روزہ یہی ہمیں کہہ رہا ہے کہ تمام چیزوں سے رک جاؤ، اس لیے رک جاؤ تاکہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنے متقی اور پرہیزگار بندوں میں شامل فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید زاہد محی الدین شاہ صاحب۔ جان رمضان کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن جو احباب دیکھ رہے ہیں وہ یقیناً محظوظ ہو رہے ہوں گے۔ آج آپ نے بتا رہے تھے قبلہ شاہ صاحب کہ روزہ جو ہے وہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے بلکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے احکامات دیے گئے ہیں اس پر بھی جو عمل کرنا ہے وہ بہت ضروری ہے۔ قبلہ شاہ جی، یہ بھی بتائیے گا کہ رمضان المبارک جیسا کہ اپنے دامن میں بہت سی برکتیں اور رحمتیں جو ہے وہ رکھتا ہے، تو اس کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں کچھ پلیز ہمیں بتائیے گا۔ اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بہقی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اگلے جو بہت پیارے محترم لفظ ہے نا، وہ لفظ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ رمضان المبارک میں سحری کے لیے اٹھتا ہے اس کا اٹھنا بھی عبادت ہے، سحری کرنا بھی عبادت ہے، اور اس سحری کے لفظ کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی وضاحت فرمائی۔ آقا نے فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اس وقت نا صحابہ کرام کچھ تھے کہ جو رات کو زیادہ کھا لیتے تھے پھر صبح سحری کے وقت ان کو بھوک نہیں لگتی۔ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں، یا کوئی معدے کے مریض ہیں یا کوئی معاملات ان کے ساتھ ہے، وہ لوگ بھی نا کھانا زیادہ کھا لیتے تو سحری نہیں کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سحری کے لیے اٹھا کرو اور سحری کیا کرو، زیادہ بھوک نہیں ہے تو کم از کم ایک گھونٹ پانی کا پی لیا کرو، ایک گھونٹ دودھ کا، نہیں تو کھجور کھا لیا کرو، تاکہ اگر نہ بھی سحری کرو گے تو روزہ تو تمہارا ہو جائے گا۔ لیکن اس کے اندر جو مین وضاحت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے، آقا فرماتا ہے جب تم یعنی کہ سحری نہ کرنے سے تم روزہ رکھتے ہو نا، روزہ تمہارا ہو جائے گا لیکن تمہارا ثواب کم ہو جائے گا۔ جو سحری کا ثواب ہے نا وہ ثواب تمہارا کم ہو جائے گا۔ جب بندہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ روزہ رکھ کے سوتا بھی ہے نا، روزے میں سونا بھی اس کا ایک ایک سانس بھی اللہ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عبادت کا درجہ دیتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں جو بھی ہم نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ خدا میرے ساتھ تو سودا کر لے، تو مجھے ایک دے گا میں تجھے بڑا کر دوں گا۔ رمضان المبارک میں جیسے علماء اکرام فرماتے ہیں نا کہ رمضان المبارک میں اگر بندہ نفل پڑھتا ہے تو اسے فرض کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح ایک نیکی کرتے ہیں زیادہ بڑھا کر ہمیں ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ رمضان المبارک جو ہے نا، یہ میں اپنے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، یہ ہمارا پروگرام بھی، ہمارے پروگرام کا مشن بھی یہی ہے کہ لوگوں تک دین اسلام کی نئی نئی باتیں پہنچ جائیں۔ تو یہ نئی بات بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزے میں ہر اس چیز سے بچے رہنا یہ روزہ ہے، اور جب بندہ ان چیزوں سے بچتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ دیکھیں نا کہ سحری کا جو وقت ہے
وہ سحری کا وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے, اسے سحری کا وقت کہا جاتا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب روزے کے لیے بندہ اٹھتا ہے تو تہجد کے نفل پڑھ لے, 8 پڑھ لے, 12 پڑھ لے. جب بندے کی روٹین بن جائے گی 30 دن جب اس نے یہ عمل کیا تو انشاءاللہ آنے والی زندگی میں باقی سال میں بھی وہ تہجد کے نفل پڑھے گا. یہ جو نماز تہجد ہے نا, جب یہ ہماری عادت بنے گی, جو تہجد پڑھتا ہے, یہ نفل ادا کرتا ہے, یہ عبادت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے اپنے ولیوں کی لسٹ میں شامل فرما لیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو مقام دیتے دیتے ایک وقت یہ آتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے سر پر پھر ولایت کا تاج بھی سجا دیتا ہے. یہ رمضان المبارک کی ساری برکتیں ہیں جو ہمیں دین اسلام کی ترغیب دیتی ہیں. سبحان اللہ. شاہ جی اس پہ بھی تھوڑا روشنی ڈالیے گا کہ جیسا کہ اس ماہ رمضان میں جو ہے وہ نیکیوں کا جو اجر ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے, لیکن کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حقوق العباد جو ہے وہ میں معاف نہیں کروں گا. وہ رمضان المبارک میں جب کسی غریب کی کوئی مدد کرتے ہیں تو اس کا فوٹو سیشن جو ہے وہ لازم و ملزوم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ اس غریب بندے کی عزت نفس بھی جو ہے وہ مجروح ہوتی ہے. تو سر اس کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر آپ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے کو پتہ نہ چلے. تو لیکن یہاں پر جو ہے وہ سارا رخ ہی چینج کر دیا گیا ہے. اگر کسی کی کوئی مدد کی جاتی ہے اس ماہ رمضان میں تو اس کا فوٹو سیشن کیا جاتا ہے, اس کی تذلیل کی جاتی ہے. اس کے بارے میں تھوڑا, اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا ناظرین کو کہ یہ جو دکھاوے کی عبادت ہوتی ہے نا, اگر بندہ ایک ویسے عبادت کرتا ہے نا, نماز پڑھتا ہے, جیسے ایک شاعر نے کہا ہے نا, 100 واری حج بھی کیتے تے نام رکھایا حاجی, ہر تلوار بہادر ہوئے تے نام رکھایا غازی, کی کھٹیا جو سونا محمد ہی نہ ہویا راضی. یعنی پڑھ کتابہ عالم فاضل ہوئے تو نام رکھایا قاضی. اگر انسان دکھاوے کے لیے یہ سارا عمل کرتا ہے نا, جو بھی بے شک یہ آج کل جو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی امداد کے لیے کیا جا رہا ہوتا ہے, تھوڑی سی چیز اسے دیتے ہیں, پھر فوٹو بنا کے فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں, اگلا بندہ پریشان ہو جاتا ہے, یار لوگ مجھے میرے رشتہ دار کہیں گے اتنا غریب ہو گیا جا کے لین میں لا کے لے رہا ہے. لیکن آج کل کے حالات جو ہے نا لوگوں کے بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں. ملک پاکستان کی جو معیشت ہے آپ حباب جانتے ہیں, ماشاءاللہ آپ بہت اچھے سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچ ہیں اور آپ کو زیادہ اس بارے میں معلومات ہے کہ حالات آج کل بہت خراب ہو گئے ہیں اور اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ لوگوں کا چولہا جلنا جو ہے بڑا مشکل ہو گیا ہے. جب مہینے بعد بجلی کا بل آتا ہے نا تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بل کیسے ہم ادا کریں, جیسا بھی پورا مہینہ گزرے لیکن وہ وقت ایک پریشانی کا ہوتا ہے. تو اسی لیے ہر بندے کو چاہیے کہ ہر بندے کی مدد صرف اس انداز سے کرے کہ اس پر اللہ راضی ہو جائے, تاکہ اس میں دکھاوا نہ ہو. ہاں اس کے اندر ایک حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آ گئی, کچھ وقت کچھ مقام ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان کو دکھانا پڑتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نا ایک بندہ سبزی ٹوکری کے اندر سبزی ڈال کے لایا کرتا تھا, تو سرکار نے فرمایا کہ تو مجھے علیحدہ دے دیا کر. اس نے کہا یا رسول اللہ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری محبت ہے آپ کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں, یا رسول اللہ میرا یہ روزہ ٹوٹ گیا ہے اور میں نے جان بوجھ کے توڑا. آقا نے فرمایا اس کی وہ ٹوکری لے کر آؤ, کھجوروں کی ٹوکری, اسے دے دی. تو اس نے کہا, آقا نے فرمایا کہ جاؤ اسے غریبوں میں تقسیم کر دو. اس نے کہا جی یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ غریب کون ہے؟ اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کہ تو بھی کھا لے اور اپنے بچوں کو بھی کھلا دے, لیکن اس میں دکھاوا نہیں تھا. لیکن آج کل کا جو نظام ہے یہ سارے کا سارا دکھاوے کا ہے. اور جب رمضان المبارک میں بندہ عبادت کرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں روزہ رکھنے والوں کی اور عبادت کرنے والے 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کی میں دعا کو لازمی قبول فرماتا ہوں. ایک وہ بندہ ہوتا ہے کہ جو روزہ دار ہے, جب افطاری کے وقت دعا کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. دوسرا بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو عادل بادشاہ ہے, یعنی کہ جو حکمران ہے اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے, کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کر رہا. اور تیسرا بندہ مظلوم ہوتا ہے جس پر ظلم کیا جائے. جب وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. تو میں یہ پیغام ان لفظوں کے ساتھ دینا چاہوں گا, یہ جو دکھاوا ہے ان کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا بندہ بنا کر تم پر رحم کر سکے. یہ دکھاوا جو ہے اللہ نے صاف صاف قرآن مجید میں محترم فرمایا کہ قیامت کے روز تمہاری عبادتیں نمازیں جو تم عمل کرتے ہو دکھاوے کا, قیامت کے روز میں تمہارے منہ پہ دے ماروں گا. عبادت کرنا اگر صرف تم سے عبادت کروانا ہی میرا مقصد ہوتا تو عبادت کے لیے میرے فرشتے ہی کافی ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں خدا تم سے یہ چاہتا ہوں کہ میری اور میرے محبوب کی تابعداری میں آ جاؤ. سبحان اللہ. ناظرین قبلہ شاہ صاحب سے بات چیت جاری رہے گی. یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. میرا پارلر میرے پاس, گولڈن پرل وائٹننگ ارجنٹ فیشیل, لو یور اسکن. تمہارے کندھوں پہ مطلب ڈینڈرف واپس؟ کل ہی تو شیمپو کیا تھا.
तो शैम्पू बदलो और ले आओ हेड एंड शोल्डर्स। इसका बाकायदा इस्तेमाल करें खुश्की के जर्म्स पर असर 100% तक खुश्की मिटाए और लौटने से रोके। हेड एंड शोल्डर्स कंधे से बोझ हटा दे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जाने रमज़ान में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं पीर तरीक़त रहबर शरीयत मरूफ़ आलिम दीन पीर सैयद ज़ाहिद मोहिउद्दीन शाह साहब। आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा क़िबला शाह जी, रमज़ानुल मुबारक जैसा कि सबको पता है कि बड़ी बरकतों वाला महीना है, तो इसमें वैसे तो अल्लाह पाक की बहुत सारी इबादत हैं जो करनी चाहिए। अच्छा, इस रमज़ानुल मुबारक में कौन सी इबादत जो है उसको ज़्यादा करना चाहिए? जी माशाल्लाह, आपने ये भी बहुत अच्छा सवाल किया। आज तो आप कमाल कर रहे हैं कि माशाल्लाह सारे प्रोग्राम में ही आपने वो मसाइल की तरफ लोगों की तवज्जो दिलाई कि जो इस रमज़ानुल मुबारक में नहीं बल्कि हर सारी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़रूरी हैं। तो माशाल्लाह ये आपने ये जो पूछा है ना कि रमज़ानुल मुबारक में कौन सी इबादत वो करनी चाहिए, वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला का सारा दीन जो है हमारी समझ के लिए, हमारे इल्म में इजाफे के लिए, हमारे अमल के लिए, हमारी आखिरी ज़िंदगी के लिए, ये सारे का सारा। लेकिन इसके अंदर जो अहम बात है ना वो ये है क्योंकि ये रमज़ानुल मुबारक का महीना वो महीना है जिस महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने एक हमें कानून अता किया। सुभान अल्लाह। वो कानून जिसे हम कानून की एक किताब है जिसका नाम कुरान मजीद है। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में 27 रमज़ानुल मुबारक की रात, यानी जिसे हम 27वीं रात कहते हैं, उस रात को अल्लाह ताला ने ये कानून वाली किताब बनाकर हमें दे दी। आका अलैहिस्सलाम ने हम तक पहुंचा दिया। हमारे पास ये कानून वाली किताब मौजूद है। ये सबसे ज़्यादा इसमें इबादत जो है जो सबसे ज़्यादा करनी चाहिए वो अल्लाह तबारक व तआला के कुरान की तिलावत है। सुभान अल्लाह। और एक इस मौजू से हटकर एक मेरे ज़हन में बात आ गई, ये कुरान मजीद की तिलावत तो है लेकिन इसके साथ साथ आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक तिबरानी शरीफ में मैंने पढ़ी थी कि आका अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि जो बंदा कलमा तैयबा का जिक्र करता है ना, जो अपनी ज़िंदगी में 1,25,000 मरतबा अपनी ज़िंदगी में वो कलमा तैयबा रमज़ानुल मुबारक के दिनों में अपने लिए वो पढ़ लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की कामल बख्शिश फरमा लेता है। सुभान अल्लाह। एक होता है ना कि बंदा वैसे पढ़ ले अल्लाह ताला बख्शिश फरमाएगा, आका फरमाते हैं कामल बख्शिश फरमा लेगा, तो यकीनन अल्लाह ताला बख्शिश फरमा लेगा। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में बड़ा मशहूर है कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में जाते हैं कि या अल्लाह मुझे वजीफ़ा बताएं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अल्लाह ये तो सारे पढ़ रहे हैं, तो मुझे कोई ऐसा, आपने अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि एक पलड़े के अंदर ज़िंदगी के सारे अमल को रखा जाए, एक पलड़े के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह को रखा जाए, तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला जो पलड़ा है वो भारी हो जाएगा। तो ये रमज़ानुल मुबारक के अंदर सबसे ज़्यादा इबादत जो है कुरान मजीद की तिलावत है, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम है और कलमा तैयबा का जिक्र है। और इसके साथ साथ एक और इबादत भी है जो आज के दौर में बहुत ज़रूरी है, वो एक दूसरे के साथ सुलह रहमी के साथ पेश आना, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आना, एक दूसरे की मदद करना और एक दूसरे को प्यार की निगाह से देखना, बड़ों का एहतराम करना, छोटों से प्यार करना और दीन इस्लाम का प्रचार इस अंदाज से करना कि लोगों को तकलीफ ना हो। कुछ लोगों ने ना रोज़े रखे होते हैं, जी जी, रोज़े रख के अपनी इबादत में वो भी शामिल करते हैं, हाय आज मैंने रोज़ा रखा, आज मुझे रोज़ा लग गया, आज मेरे साथ ये मामला हो गया। ये सारी बातें जो है ना, रोज़ा रखा है तूने अल्लाह के लिए, रोज़ा रखा है दीन इस्लाम के लिए, तो ऐसी बातों सबको छोड़कर फ़कत सब्र करना है। ये महीना सब्र का महीना है रमज़ानुल मुबारक, इसमें वो इबादत की जाए जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आ जाए। फिर मैं नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर कुरान मजीद को पढ़ो, ज़िक्र शरीफ करो, कलमा शरीफ और दुरूद व सलाम पढ़ो। और इसके अंदर एक अहम कुरान मजीद के मतलब मेरे ज़हन में बात आ गई कि कुरान मजीद ना, कुछ लोग हैं जी मैंने इस माह रमज़ान मुबारक में 30 कुरान मजीद पढ़ लिए, मैंने जी 20 पढ़ लिए, मैंने 15 पढ़ लिए। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ कि रमज़ान मुबारक में बस उतना पढ़ लो ताकि तुम्हें समझ आ जाए। कुरान कह रहा है वरत्तिलिल कुरान तरतीला, इतना पढ़ो, समझ समझ के ठहर ठहर कर पढ़ो। तुम 1 पढ़ लो, 2 पढ़ लो, 10 पढ़ लो, जितना भी पढ़ रहे हो ये सोचो तो कुरान तुम्हें क्या कह रहा है और कुरान की बात सुनकर उस पर अमल करोगे तो ज़िंदगी बन जाएगी। अच्छा जी, इसमें कुछ लोग इसको लफ्ज़ को ये भी इस्तेमाल करते हैं कि जी मैंने रमज़ान मुबारक में इतने कुरान पाक जो है वो ख़त्म कर लिए जी, ये क्या दुरुस्त है फिक्रा? नहीं, ख़त्म करने वाला मामला तो ठीक नहीं है। ख़त्म करने से मुराद ये कह सकते हैं कि अगर यही कहना तो मैंने मुकम्मल पढ़ लिया, सुभान अल्लाह। यानी कि जैसे इसके अंदर ये लफ्ज़ है ना 27वीं रमज़ान मुबारक को
کو قرآن مجید نازل ہوا، سبحان اللہ۔ اسی طرح یہ بھی لفظ درست نہیں ہے، قرآن مجید ایک وقت میں ہی نازل نہیں ہوا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے نبی پاک پر آتا رہا۔ یہ مکمل ہوا قرآن مجید 27 تاریخ کو، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آج میرا دین جو تھا وہ مکمل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ختم کرنا والا جو معاملہ ہے نا، یہ درست نہیں ہے، اس کو مکمل پڑھنے کا نام دے سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ بہت ہی پیاری گفتگو سن رہے تھے، رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت کے حوالہ سے روشنی ڈال رہے تھے پیر طریقت رہبر شریعت شہزادہ غوث الورا جناب پیر سید زاہد محی الدین شاہ صاحب۔ ناظرین، دل تو چاہ رہا تھا کہ قبلہ شاہ جی سے خوبصورت رمضان المبارک کی یہ باتیں سنتے رہیں، لیکن وقت کا دامن جو ہے وہ قلیل ہے اور وقت جو ہے پروگرام کا وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان طاہر چراہی کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔